لیکن کاروبار جب اس حد تک بڑھ جائے کہ انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگے تو پھر ایک مستحب یہ ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ راہ خدا میں خیرات کر دیا جائے، تاکہ مال کی محبت، اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکات، یہ جو زکات ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے اس کی من جملہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ حب دولت کو کم کرتی ہے، اور اگر وہ اتنی فراواں ہو گئی اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ پھر اللہ سے غفلت دل میں پیدا ہونے لگی تو پھر اس کو راہ خدا کے اندر خیرات کر دو گے۔ جب خیرات کر دو گے اللہ تعالیٰ جل شانہ کمی نہیں چھوڑے گا، لیکن تمہاری حب دولت کم ہوگی اور یہ تمہارا مقصود ہے۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالیٰ من قلبہ نور الیقین والزہد، جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کی پاکیزگی کا سامان، اپنی طہارت کا سامان اور اپنے باطن کی ستھرائی کا سامان، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کاروبار کرنے کی تلقین کی، کمانے کی تلقین کی، راہ خدا میں خرچ کرنے کی تلقین کی، اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ پسماندہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ حضور کے وصال کے بعد جب تھوڑا سا کاروبار کی طرف رجحان زیادہ بڑھنے لگا اور مدینہ المنورہ کی منڈی بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی گہما گہمی کا شکار ہوئی اور لوگوں کی توجہ ذرا کاروبار کی طرف زیادہ ہو گئی، تو ایک دن لوگ کاروبار میں کھوئے ہوئے تھے کہ حضرت بلال حبشی آئے اور بازار میں کھڑے ہو کے بلند آواز سے آواز دی کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں آؤ، رسول اللہ کی میراث بٹ رہی ہے اور تم بھی اس میراث سے حصہ لے لو۔ تو لوگ دوڑے اور مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی شخص قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی درس قرآن دے رہا تھا، کوئی حدیث پڑھا رہا تھا۔ تو وہ واپس آئے اور حضرت بلال حبشی کو کہا کہ بلال تم نے کیا کہا تھا؟ اور وہاں تو کوئی ایسا ماجرا نہیں، وہاں تو کوئی حضور کی میراث نہیں بانٹ رہا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہی تمہیں بتانے چاہ رہا تھا کہ تم یہاں کھو گئے ہو، رسول اللہ کی میراث علم ہے، اور وہ جو درس و تدریس کا وہاں سلسلہ جاری تھا وہ رسول اللہ کی میراث بٹ رہی تھی۔ تو اپنے اوقات کو اس طرح منظم کیجئے کہ اپنے سارے وقت کو ایسے ہی نہ لگا دیں کہ آپ کے اپنے لیے، آپ کی ذات کے لیے اور آپ کے دین کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ وقت ہی نہ بچ پائے اور اس طرح آپ کھو جائیں۔ تو ہمیں تلقین کی گئی، ہمیں بتایا گیا کہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں میں ڈال دو، اور پھر تمہارا یہ دنیا کا جو سفر ہے، جو تمہاری تجارت بھی ہے، وہ بھی تمہارا دین کہلائے گا۔ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبید اللہ احرار کے مرید ہونے گئے تھے، تو جب واپس پہنچے تو دیکھا کیا کہ قطاریں ہیں اونٹوں کی اور ان کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے۔ تو بڑی حیرت سے پوچھا یہ کس تاجر کا مال ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ عبید اللہ احرار کا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو ان کو اپنا مرشد ماننے آیا تھا اور یہ تو بہت بڑے کوئی تاجر ہیں۔ تو واپس پلٹے اور زبان سے ایک جملہ کہا، نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، اور یہ کہہ کے واپس پلٹ آئے، جو ارادہ تھا وہ ترک کر دیا۔ آ کے سوئے رات کو تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہے اور ملا جامی کا نامہ اعمال تولا گیا ہے، کسی کا قرض دینا تھا تو سارے اعمال اس کھاتے میں چلے گئے۔ بڑے پریشان تھے کہ حضرت عبید اللہ حرار تشریف لائے اور قرض ادا کر دیا، جان چھوٹ گئی، سمجھ گئے۔ صبح پھر واپس پہنچے اور حضرت کی صحبت میں پہنچ کے کہا حضرت میں آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو کہیں کل نہیں آئے تھے؟ عرض کیجیے حضور کل بھی آیا تھا۔ تو کہا پھر تم کوئی واپسی پہ بات کہہ کے گئے تھے؟ تو کہا حضور بس میری زبان پر کوئی بات آ گئی تھی، یہ ماجرا میں نے دیکھا تھا۔ تو کہا کہ اگر یہ نہ ہو تو ہم پھر کس طرح تمہاری مدد کر سکیں؟ تو کہا حضور اب میں حاضر ہو گیا ہوں، میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ کہا نہیں تم بتاؤ نا تم نے کل کیا کہا تھا؟ حضور میری زبان سے نکلا تھا نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ تو کہا یہ تو ایک مصرع ہوا، شعر دو مصروں کا ہوتا ہے، دوسرا مصرع بھی بتائیے۔ کہا حضرت ایک کہہ کے پچھتا رہا ہوں، دوسرا کیسے کہوں؟ کہا نہیں کہنا پڑے گا۔ کہا حضرت میں معذرت خواہ ہوں۔ تو کہا دوسرا مصرع مجھ سے سن لیجئے۔ تو انہوں نے کہا تھا نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارد، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ تو آپ نے دوسرا مصرع دیا، اگر دارد برائے دوست دارد، اور اگر وہ رکھتا ہے تو پھر دوست کے لیے ہی رکھتا ہے۔
تو ہمارا مال، ہماری زندگی، سب کچھ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جب مومن کا یہ ماٹو ہو جاتا ہے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا مال، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو پھر وہ کاروبار کرے، پھر وہ جہاں بھی کھڑا ہو، التاجر الصدوق الامین مع النبیین، پھر وہ نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہو.